امریکہ ایران ممکن امن معاہدے کے لیے بات چیت میں مثبت نتائج کا امکان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان مثبت مذاکرات جاری ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس کے دوستوں کے تعاون سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے امریکہ ایران امن معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا۔ ایران سے مذاکرات میں امریکہ اور پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدیدار امن معاہدے کے لیے کوشاں ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹے میں امریکہ ایران مذاکرات کے نتائج متوقع ہیں۔ Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. A rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran. ایک رات میں ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے اور وہ رات کل ہو سکتی ہے۔ ڈیل کے لیے امریکی تجاویز بہت اہم ہیں۔ بدھ تک آبنائے ہرمز کو نہیں کھولا تو ایرانی پاور پلانٹ پر حملے کریں گے۔ کل 8 بجے کے بعد پل انفراسٹرکچر پاور پلانٹس نہیں بچیں گے، مگر امید ہے مجھے ایران میں پاور پلانٹس اور پلوں پر بمباری نہیں کرنا پڑے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس، کہا جمعرات کو ایران کی سرزمین سے امریکی پائلٹ کو ریسکیو کیا۔ یہ تاریخ کا اہم آپریشن تھا۔ 200 فوجیوں نے آپریشن میں حصہ لیا، ایک بھی اہلکار زخمی تک نہیں ہوا۔ دونوں ریسکیو آپریشن میں مجموعی طور پر 170 سے زائد طیارے استعمال کیے۔ ریت میں پھنسے اپنے 2 بڑے طیارے خود تباہ کیے تاکہ وہ ایران کے ہاتھ نہ لگیں۔ جس نے ہمارے پائلٹ کی خبر لیک کی، ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا اس شخص کی تلاش میں ہیں جس نے ایران میں دوسرے پائلٹ کی موجودگی کی خبر لیک کی۔ اس انکشاف نے ریسکیو آپریشن کو مشکل بنایا۔ میڈیا ادارے سے اس شخص کا نام مانگا جائے گا۔ اس کو ہمارے حوالے کرو ورنہ جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایرانیوں کو گالی دینے کے سوال پر امریکی صدر نے گالی دینے کا اعتراف کیا۔ بولے جو کہا ایرانیوں کے خلاف جو زبان استعمال کی اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ میری پوسٹ پر ناقدین کیا بول رہے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ جنگ کے خاتمے اور ایران سے مذاکرات میں کچھ بہترین ممالک ثالثی کر رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے ایران اچھی نیت کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ میں نے پاکستان بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا میں نے 3 سے 5 کروڑ لوگوں کی جانیں بچائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بولے ایران پر حملہ نہ کرتے تو پہلے وہ مشرق وسطیٰ کو تباہ کرتا، پھر یورپ کی باری آتی۔ قاسم سلیمانی کو ختم کیا ورنہ وہ امریکہ کے 5 اڈے تباہ کر دیتا۔ شرم کی بات ہے کہ یہ جنگ کا ڈھول پیٹ رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں اور عالمی ادارے خاموش ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی پتھر کے دور میں دھکیلنے کی امریکی دھمکیوں کی مذمت، کہا امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں مسلسل شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اہم شخصیات کو قتل کر کے یہ ایرانی مسلح افواج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ خامنائی نے ایرانی کمانڈر ماجد خادمی کی شہادت پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے ماجد خادمی کو بہادر قرار دیا اور کہا ایران کی ثابت قدمی مسلح افواج کے ارکان لڑتے رہیں گے۔ دنیا کو بحران سے بچانے کے لیے اسلام آباد معاہدہ تیار۔ پاکستان نے جنگ بندی فارمولہ امریکہ اور ایران کے حوالے کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق منصوبے میں آبنائے ہرمز کھولنے کی تجویز شامل۔ رائٹرز نے ذرائع سے بتایا پاکستان کی طرف سے منصوبے میں 2 مرحلوں کا طریقہ کار تجویز کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی ہوگی، بدلے میں ایران آبنائے ہرمز کھول دے گا۔ دوسرے راؤنڈ میں وسیع تر معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 15 سے 20 دن کا وقت دیا جائے گا۔ اس معاہدے میں آبنائے ہرمز کے لیے علاقائی فریم ورک شامل ہوگا اور حتمی مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ معاہدہ آج سے نافذ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور عباس عراقچی سے رابطے میں رہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے مجوزہ منصوبے کو اسلام آباد معاہدے کا نام دیا گیا ہے۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی، اسلام آباد اس وقت سفارتکاری کا دارالحکومت بن چکا ہے۔ ہم نے پاکستان کے ذریعے امریکی تجویز کا جواب دے دیا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا تہران نے عارضی جنگ بندی مسترد کر دی، صرف مستقل امن اور پابندیوں کے خاتمے پر ہی بات ہوگی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا نے بتایا ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے مطالبات بھی پیش کر دیے۔ معاشی پابندیوں کا خاتمہ، جنگ سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کا مطالبہ شامل ہے۔ ایران نے خطے میں جاری تمام تنازعات کا پرامن حل اور آبنائے ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے مستقل طریقہ کار وضع کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ کا ثالثوں کے ذریعے بھیجا گیا 15 نکاتی منصوبہ کسی صورت قبول نہیں، جانتے ہیں کون سی سرخ لکیر پار نہیں کرنی۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف سید ماجد خادمی شہید ہو گئے۔ تہران سمیت ایران کے 12 شہروں میں بمباری، 34 افراد شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی تہران کے شہر بہارستان میں 2 رہائشی مقامات پر حملہ کیا گیا، 6 بچوں سمیت 23 افراد شہید ہوئے۔ فضائی حملوں میں تہران کی شریف یونیورسٹی بھی نشانہ بنی، مسجد کو نقصان پہنچا۔ ایران نے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ حیفا میں 15 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 2 اسرائیلی ہلاک، 11 زخمی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل لگنے سے 5 منزلہ عمارت تباہ ہو گئی، متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت توانائی بچت اور کفایت شعاری پر اجلاس۔ روزمرہ اشیاء کی دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز، مالز بھی رات 8 بجے بند ہوں گے۔ بیکریاں، ریسٹورانٹ، تندور، کھانے پینے کی دیگر دکانیں رات 10 بجے تک کھلی رہیں گی۔ شادی تقریبات پر 10 بجے کے بعد پابندی۔ میڈیکل سٹورز، فارمیسیز کے اوقات کار پابندیوں سے مستثنیٰ۔ فیصلوں کا اطلاعات سے ہوگا۔ فیصلہ صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے کیا گیا۔ سندھ میں مارکیٹوں کے اوقات پر مشاورت جاری ہے۔ وفاقی حکومت کی پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں سبسڈی ڈیجیٹل والیٹ سے منتقلی کا عمل جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اہمیت کے اہم معاملات میں اتفاق رائے سے فیصلے پر تمام وزرائے اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد تیل سپلائی کا متبادل انتظام کیا۔ حکومت اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے سعودی عرب، UAE، عمان سے دیگر راستوں سے پیٹرول کے جہاز آ رہے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا معاشی بحران میں قومی اور عسکری قیادت کی مشاورت کر کے ذمہ داریاں بانٹیں، عوام کو آئل شاک سے بچانے کی کوشش کی، بچت اقدامات اور ٹارگیٹڈ سبسڈی کا فیصلہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا جادو کا چراغ نہیں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لا سکوں، ریاست کو دیوالیہ پن کی سٹیج پر نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور مشکل میں گھری راولپنڈیز کو لگاتار چوتھی ناکامی۔ سیزن 11 میں ملتان سلطانز نے 7 وکٹوں سے ہرا کر فتح حاصل کر لی۔ لاہور میں 183 رنز کا ہدف ہنستے کھیلتے 22 گیند پہلے حاصل کیا۔ صاحبزادہ فرحان نے 68، جوش نے 56 رنز کی اننگز کھیلی۔ چاند مسعود نے 27 اور کپتان ایشٹن ٹرنر نے 26 رنز کا حصہ ڈالا۔ محمد عامر 2 کھلاڑی آؤٹ کر سکے۔ رضوان 11 نے پہلے کھیل کر 6 وکٹوں پر 182 رنز بنائے تھے۔ ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔